ہم سب کو بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی مغفرت کے واسطے، مسلمانوں کی بخشش کے واسطے، ان کے گناہوں کو دھونے اور مٹانے کے واسطے اللہ تعالی نے ایسی راتیں بنائی ہیں، ایسے ایام بنائے ہیں اور کچھ گھڑیاں ایسی مخصوص بنائی ہیں جن اوقات و لمحات میں، جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اترتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہر ایک کو ملتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مہینے میں ایسی خاص راتیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ خود ہی حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ اور نوافل والا مہینہ، عبادت والا مہینہ۔ اس مہینے خود ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ، برکت تامہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم اور رب کا نظام اس قدر مضبوط اور اس قدر مہربانی والا ہے، اس نے اس قدر انسانوں پہ، مسلمانوں پہ کرم فرمائی کی ہے کہ اس کے مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے گناہ کو دھونے کے لیے، انسانوں کی لغزشوں کو، خطاؤں کو ختم کرنے کے لیے اس نے کبھی ہمیں شب برات سے نوازا ہے تو کبھی شب قدر سے نوازا ہے، تو کبھی مخصوص وقت اور مخصوص راتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی راتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں، ورنہ ہماری عادت اور ہماری غفلت اور ہماری سستی اس قدر بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اگر یہ رات نہ آئے تو پھر عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اگر ایسے لمحات نہیں آتے تو پھر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے اور اس کی مغفرت کا انتظام دیکھیے، اس کی بخشش کا سامان دیکھیے کہ وہ پورے سال بھر میں ایسی راتیں لاتا ہے اور ایسے اوقات و لمحات لاتا ہے تاکہ غفلت ہم سے دور ہو جائے، سستی ہم سے دور ہو جائے اور ہمیں رب کی مغفرت مل جائے، ہمیں رب کی بخشش مل جائے۔ بس اسی وجہ سے رب کا سسٹم ہے کہ رب نے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں، شب برات جو انعام و اکرام والی رات ہے، جو رحمت و برکت والی رات ہے، جو مغفرت والی رات ہے، جو برکت والی رات ہے، جو بخشش والی رات ہے، جو اللہ کے طرف سے انعام و اکرام والی رات ہے، ایسی رات سے اللہ تعالی ہمیں نوازتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ایسی رات ہماری زندگی میں کئی مرتبہ لے کے آئے تاکہ ہماری زندگی کے تمام گناہ دھل جائے، ہماری زندگی کی تمام خطائیں ختم ہو جائے، ہماری زندگی کے تمام سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائے۔ اس کے ہر ایک کو توفیق مانگنی چاہیے اور اسی توفیق کی وجہ سے تو حضور دعا فرماتے تھے رجب سے لے کے ہی، لہذا اس امت کو چاہیے کہ یہ امت اور آج کے مسلمان جب ان کی زندگی میں شعبان المعظم کا مہینہ آئے اس وقت یہ نمازوں کا اہتمام کرے اور نوافل کا اہتمام، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام، اور پھر شب برات کے آنے سے
کی تیاری کرے، اس لیے کہ یہ عام راتوں کی طرح رات نہیں ہے، یہ خاص رات ہے، یہ اسپیشل نائٹ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ آفر فرماتا ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی رہتی ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت بالکل برستی رہتی ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں بخشش ہر ایک کو تلاش کرتی رہتی ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ 3 پروانے اپنے بندوں کو دیتا ہے، 3 آفر اپنے بندوں کو کرتا ہے۔ جب شب برات آتی ہے اسی وقت بعد نماز مغرب سے لے کر فجر کے وقت تک، صبح صادق تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا اور اعلان کیا جاتا ہے، ایک صدا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی وہ انسان جس نے گناہ پہ گناہ کیے، جس کے گناہ اتنے کہ سمندر کے جھاگ جیسے، جس کے گناہ اتنے کہ درختوں کے پتے جیسے، جس کے گناہ اتنے کہ ذرات و قطرات جیسے، ایسا انسان جو یہ کہے کہ رب ہماری بخشش فرما دیجئے، کہاں گیا وہ انسان؟ ایسا انسان جو اپنے گناہوں سے بالکل گناہوں کو دیکھ کے نادم ہو چکا ہے، گناہوں کو دیکھ کے مایوس ہو چکا ہے کہ ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے افراد کے لیے اللہ اعلان کرواتا ہے کہ لوگوں، مغفرت کے متلاشیوں، مغفرت کے طلبگاروں، آج مغفرت بڑھ رہی ہے، آج بخشش بڑھ رہی ہے، آج تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، لہذا جسے مغفرت چاہیے وہ اس رات شب برات میں وہ عبادت کرے اور توبہ کی توفیق اسے مل جائے۔ اور اس اعلان کے بعد، اس آفر کے بعد ایک دوسرا آفر ہوتا ہے، اللہ کا دوسرا عباد، اس کا اعلان کیا جاتا ہے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی جسے رزق کی ضرورت ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اسے دولت حاصل ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ رچ مین بن جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اہل ثروت بن جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی قلاشی، اس کی افلاسی اور اس کی غربت اور اس کی پاورٹی دور ہو جائے، تو پھر چاہیے کہ وہ بھی اس رات میں مانگے، اسے وہ رزق دیا جائے گا، اسے وافر روزی عطا کی جائے گی۔ اور تیسرا اعلان ہوتا ہے، اللہ کا تیسرا عباد کا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو مصیبت زدہ ہو، جو تنگ دست ہو، جو پریشان حال ہو، جو پوری زندگی پریشان رہتا ہو، جسے مصائبوں نے گھیر رکھا ہو، جسے آفاتوں نے گھیر رکھا ہو، کہاں گئے وہ شخص؟ وہ آئے اور اللہ کہتا ہے میرے دربار میں، وہ کہے کہ رب میں تنگ دست ہوں، میں پریشان حال ہوں، مصیبت زدہ ہوں، میری مصیبت دور کی جائے، تو یہ تینوں کے تینوں انعامات اسے دیے جاتے ہیں، اور ان تینوں اللہ کے انعاماتوں کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب یہ رات آئے اسے چاہیے کہ گھر میں جہاں بھی اسے توفیق ملے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے، نوافل کا اہتمام کر کے، تلاوت قرآن کا اہتمام کر کے وہ اس رات مغفرت کا سامان پیدا کرے اور روزی تلاش کرے، اور اس رات وہ مصیبت کو اپنی دور کروا لے، اس لیے کہ وہ رات چینجنگ والی رات ہوتی ہے، تبدیلی والی رات ہوتی ہے، وہ رات رحمت خداوندی والی ہوتی ہے، برکت الہی والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اگر چینجنگ نہیں ہوئی، اس رات میں اگر مغفرت نہیں ہوئی، اس رات میں اگر بخشش نہیں ہوئی، تو پھر کوئی دوسری رات اس کے لیے
پیدا نہیں کی جائے گی۔ اللہ کو جو رات دینا تھا، جس رات کو خاص بنانا تھا، جس رات کو مغفرت والی رات بنانا تھا، وہ اللہ نے بنا دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی راتوں کی قدردانی کی جائے، ایسی راتوں کو ہم اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور اپنی مغفرت کروا لیں اور تمام انعامات و اکرامات اپنی جھولیوں میں ڈال لیں۔ لہٰذا یہ رات چینجنگ والی رات ہے، تبدیلی والی رات ہے، اور آپ اس رات اللہ سے کہیے گا کہ اللہ پوری دنیا بدل چکی ہے، پوری کی پوری دنیا بدل چکی ہے، اللہ دل بدل دے، یا اللہ لباس بدل چکا ہے، دل بدل دے، یا اللہ یہ پوشاک بدل چکا ہے، دل بدل دے، یا اللہ یہ دوست دشمن بن چکے ہیں، یہ بھی بدل چکے ہیں، دل بدل دے، یا اللہ حالات بدل چکے ہیں، دل بدل دے، یا اللہ کیفیات بدل چکے ہیں، دل بدل دے، یا اللہ پورا زمانہ بدل چکا ہے، دل بدل دے، یا اللہ تمام ملنے جلنے والے بدل چکے ہیں، یا اللہ دل بدل دے۔ اور یقیناً زمانہ اس قدر پرانا ہو چکا ہے کہ آج تمام چیز بدل چکی ہے۔ اگر نہیں بدلا ہے تو ہمارا دل نہیں بدلا ہے، اگر نہیں بدلا ہے تو پھر ہمارے اخلاق نہیں بدلے ہیں، اگر نہیں بدلی ہے تو ہماری عادت نہیں بدلی ہے، اگر نہیں بدلا ہے تو ہمارا طریقہ نہیں بدلا ہے، اگر چینجنگ نہیں آئی ہے تو ہمارے اندر چینجنگ نہیں آئی ہے، اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ نہ معلوم شب برات کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں آتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے، جبکہ دنیا بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے دوست سے دشمن بن چکے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آج ہم سے نفرتیں کرتے ہیں، آج وہ ہمارے خلاف باتیں کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ماحول ہمارے خلاف وہ بناتے رہتے ہیں۔ اس قدر حالات بگڑنے کے باوجود اگر نہیں بدلا ہے تو یہ مسلمان نہیں بدلا ہے، اگر نہیں بدلا ہے تو یہ مومن نہیں بدلا ہے، اگر یہ نہیں بدلا ہے تو آج کے مسلمان نہیں بدلے ہیں۔ لہذا یہ مسلمانوں، یہ چینجنگ کی رات آ رہی ہے، یہ تبدیلی کی رات آ رہی ہے، یہ پریورتن والی رات آ رہی ہے، یہ وہ رات آ رہی ہے۔ اگر اس رات ہماری عادت نہیں بدلی تو پھر دوسری رات کا انتظار نہیں کیجیے گا، اگر اس رات سے نماز کی عادت نہیں لگی تو پھر تیسری رات کا انتظار نہیں کیجیے گا، اگر اس رات ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو پھر بھول جائیے گا کہ مغفرت کے پھر کوئی راستے آپ کو ملیں گے اور پھر کوئی دوسری رات ملے گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، وقت حالات کو دیکھتے ہوئے، وقت کے اترتے اور چڑھتے تیور کو دیکھتے ہوئے آپ رب سے کہیے کہ رب دنیا بدل چکی ہے، ہمیں بدل دیجئے، رب دنیا کے تمام افراد بدل چکے ہیں، ہمیں بدل دیجئے، اور بدلنے کے لیے آپ کو نادم ہونا پڑے گا، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا اور عزم مصمم کرنا پڑے گا، تمام گناہوں پہ نادم ہوئیے گا اور ایک نئی امید لے کے کھڑے ہوئیے گا، ایک نیا عزم لے کے رب کے سامنے آئیے گا اور رب سے کہیے گا یا اللہ ہم نادم ہیں، شرمسار ہیں کہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ شب برات آئی لیکن ہم نے شب برات کی ناقدری کر کے اپنی مغفرت کا سامان پیدا نہیں کیا، ہم نے اپنے اندر کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں لائی، لیکن یا اللہ اس مرتبہ پرعزم ہے، اس مرتبہ ارادہ ٹھوس ہے، اس مرتبہ ارادہ مضبوط ہے اور نیت صاف ہے، نیت بالکل دو چار کی طرح صاف ہے۔ یا اللہ تبدیل کر دیجئے ہمارے حالات تبدیل کر دیجئے، ہماری عادت بدل دیجئے، بے نمازی عادت کو نمازی عادت میں بدل دیجئے۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو تلاوت قرآن کرنے والی عادت دے دیجئے، یا اللہ نافرمانی میں گزرتی ہے تو فرما برداری والی عادت دے دیجئے اور اس کی توفیق مانگیے گا اور پرعزم ہو کے مانگیے گا، نادم ہو کے شرمسار ہو کے مانگیے گا تو یقیناً وہ اللہ جو مغفرت کے لیے اس رات کو بنایا ہے وہ مغفرت کر دے گا، وہ اللہ جو چینجنگ کے لیے اس رات کو بنایا ہے وہ ہمیں چینج کر دے گا، وہ اللہ جو تبدیلی کے لیے اس رات کو بنایا ہے وہ ہمارے
اندر پریورتن اور مکمل تبدیلی لے کے آ جائے گا، پھر ہم تبدیل ہو جائیں گے، دھل جائیں گے۔ لیکن میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس رات کو پانے کے لیے رب نے کچھ شرائط رکھے ہیں، رب کے کچھ حدود و قیود ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت، اس رات کا انعام و اکرام اور اس رات کی مغفرت، اس رات کی بخشش اور اس رات کی چینجنگ اور تبدیلی ہر کسی کو نہیں ملنے والی ہے۔ لہذا ابھی 2-3 دن وقت ہے، میں بتاتا چلتا ہوں، آپ کوشش کریں گے کہ وہ تبدیلی آپ کے اندر آ جائے۔ اس رات کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی چاہ کے بھی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، وہ پوری رات سجدے کرے، رکوع کرے، دعائیں کرے، خوب روئے دھوئے، سر پٹک کے پھوڑ لے، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہونے والی ہے۔ اب ایسے افراد کون کون ہیں؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے جس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، مشرک، جس نے رب کے ساتھ کسی دوسرے کے اندر بھی رب کی صفت دیکھی ہو، رب کا پاور دیکھا ہو، رب کی طاقت دیکھی ہو، جس نے ایک لارڈ اور گاڈ کو کسی دوسرے کا ساجیدار اور پارٹنر بنا دیا ہو، جس کے اندر شرک آ گیا ہو، چاہے وہ شرک فی ذات ہو یا شرک فی صفات ہو، شرک جیسی بھی ہو، اگر شرک ایک لمحے کے لیے آیا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آیا ہے، اب اسے چاہیے کہ تمام اچھائی اور بھلائی کا مالک صرف ایک اللہ کو جان لے، ایک اس خدا کو جان لے جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے، اسے ایک خدا تصور کرے اور ابھی سے شرک سے توبہ کر لے، تاکہ اس رات شب برات میں اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے ناحق کسی کا قتل کیا ہو، ایسے شخص کا قتل کر دیا ہو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، کوئی غلطی نہیں کی تھی، اسے قتل کر دیا، اور جب اسے قتل کیا ہے تو اب یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے اس رات، اس کی مغفرت ہو اس رات، تو پھر مقتول جو ہے ان کے ماننے والے اور ان کے وارثین سے جا کے ملے اور یا تو ان کے قتل کی دیت ادا کرے یا نہیں تو جس طریقے سے بھرپائی ہو سکے قتل کی وہ بھرپائی کرے اور معافی طلب بھی کرے، تب جا کے وہ روئے شب برات میں، تب جا کے اس کی برات ہو سکتی ہے، تب جا کے اسے بھی مغفرت مل سکتی ہے، تب جا کے اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ شخص بھی چاہے کہ میں بھی مغفرت کا حقدار ہو جاؤں تو پھر اسے مغفرت نہیں ملنے والی ہے۔ اور وہ شخص جو کینہ پرور ہو، جس کے دل میں نفرت ہو، جس کے دل میں بغض ہو، جس کے دل میں عداوت ہو، جس کے دل میں دشمنی ہو، ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ شب برات سے پہلے وہ دل کو دھل لے، دل کو پاک کر لے، نفرت سے دل کو پاک کرے، بغض سے دل کو پاک کرے، منافرت سے دل کو پاک کرے اور دشمنی سے دل کو پاک کرے، اور جتنے لوگوں سے دشمنی ہے ان سے ملاقات کرے اور ان سے دوستی کرے، اور جتنے لوگوں کے تئیں دلوں میں نفرت ہے ایسے لوگوں سے دوستی پیدا کرے، اور جتنے لوگوں کے تئیں دلوں میں بغض اور عداوت ہے ایسے لوگوں سے جا کے اپنے معاملے کی صفائی اور ستھرائی کرے، ان سے ملے اور کہے کہ فلاں فلاں چیز کی وجہ سے، فلاں فلاں معاملے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان انبن ہو گئی تھی، ہم صلح صفائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہذا آپ بھی اسے معاف کر دیجئے، ہم معافی چاہتے ہیں اور ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کام کر کے آئے، اور اگر یہ کام کر کے صلح صفائی کر کے نفرت سے، بغض سے، عداوت سے اگر دل کو پاک کر کے نہیں آئے گا اور چاہے گا مغفرت ہو جائے، چاہے گا بخشش ہو جائے، تو اس کی بخشش نہیں ہونے والی،
مغفرت نہیں ہونے والی. اللہ صاف دل چاہتا ہے. اللہ کو صاف دل پسند ہے. وہ دل نہیں جس میں اس کے بندوں کے تئیں نفرت ہو, دشمنی ہو, عداوت ہو, منافرت ہو, اور کسی کو ٹھیس پہنچایا ہو, گالی دی ہو. ایسا دل رب کو نہیں چاہیے. ایک انسان کی عادت ہے, ایک انسان کی صفت ہے. جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ بہترین سے بہترین فروٹ اسے ملے. تو سیب وہ چاہتا ہے, وہ داغدار نہیں چاہتا, وہ گھٹیا سیب نہیں چاہتا, وہ ایسا چاہتا ہے جو اعلیٰ کوالٹی کا سیب ہو. تو پھر وہ رب جو صفائی والا, وہ رب جو پاک ہے, سبحان اللہ, اس رب کو نفرت والا دل کیسے پسند آئے گا؟ اس رب کو بغض والا, عناد والا, سرکشی والا دل کیسے پسند آئے گا؟ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے, آپ کی بخشش ہو جائے, اور اس دن کے انعامات و اکرامات آپ کو مل جائیں, تو پھر دل کو پاک کر کے آئیے گا, صاف کر کے آئیے گا, اور اپنے معاملات کی صفائی ستھرائی کر کے آئیے گا. اسی طریقے سے وہ شخص جو متکبر ہو, اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. لہذا متکبر شخص جو ایک دوسرے کی تحقیر کرے, ڈسپائزنگ کرے, ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھے, گرا ہوا سمجھے, حقیر سمجھے, وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس تو دولت ہے, میرے پاس روپے پیسے ہیں, میرے پاس ایجوکیشن ہے, چاہے وہ جس اعتبار سے حقیر سمجھے, اسے چاہیے کہ متکبرانہ چال بدل دے. اسے چاہیے کہ ہم چون جگرے نصف والی روایت بدل دے. اسے چاہیے کہ I am the best, یہ جو نظریہ ہے اس کا یہ بدل دے. اسے چاہیے کہ ہم ہی بڑے ہیں, سب چھوٹے ہیں, یہ عادت بدل دے, اور یہ تمام عادات بدل کے رب کے حضور میں آئے, تب جا کے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے, ورنہ وہ مغفرت کے لیے پریشان ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے جو شراب کا عادی ہو. وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور اس کی اب عادت بن چکی ہے, ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. لہذا ایسے شرابی کو جس کی عادت ہو چکی ہے پینے کی, اسے بھی چاہیے کہ شب برات سے قبل وہ اپنے اس گھٹیا عادت کو دور کرے, اپنے اس بیڈ ہیبٹ کو ختم کرے, اور پینے کی یہ بری عادت کو دور کرے, اور صحیح طریقے سے شراب سے توبہ کر کے وہ یہاں آئے اور اللہ سے توبہ کرے اور مغفرت مانگے. تب جا کے اسے بخشش ملے گی اور مغفرت ملے گی. اسی طریقے سے سود خور جو سودی کاروبار کرتا ہو, جس کی معیشت سود پہ چلتی ہو, جس کے روز و شب سود پہ چلتے ہو, جس کی زندگی سود میں ملوث ہو, جس کی آمدنی, جس کا انکم سود سے آتا ہو, ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ ایسے انکم سے پاک صاف ہو کے آئے اور ایسے برے معاملات سے پاک صاف ہو کے آئے اور سودی عادت کو ختم کر کے آئے. تب جا کے بخشش ہو سکتی ہے اور شب برات میں اسے رب کے انعامات و اکرامات مل سکتے ہیں. آج ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم اپنا جائزہ لیں, تو اکثر لوگوں کے گھروں میں سودی کاروبار چل رہے ہیں. چاہے وہ سموہ کا سسٹم ہو یا گروپنگ سسٹم ہو یا پھر لون کا سسٹم ہو, جو بھی سسٹم ہو, میں کہوں گا جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے قبل مفتیان کرام سے آپ فتویٰ لیں, آپ ان سے جا کے ملیں, ان سے جا کے ملیں, ان سے پوچھیں کہ یہ روپیہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے, اس کی صورت کیا ہوگی. ان سے آپ جا کے پوچھیں, اس کے بعد کچھ کریں. لہذا جو سود خور ہے, جو سودی کاروبار کرتا ہے, اسے بھی اپنے اس کاروبار سے تائب ہو کے آنا پڑے گا شب برات کے لیے, تب جا کے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے, جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور کرتا رہتا ہے,
والدین کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں، والدین کو مان کے دینے کے لیے تیار نہیں، والدین کی تحقیر کرتا، والدین کو گالیاں دیتا ہے، والدین کو بدنام کرتا نظر آتا ہے، والدین کی کوئی بات مانتا نہیں ہے، تو پھر اسے بھی چاہیے کہ وہ پہلے اپنے والدین سے معاملے کی صفائی کروائے۔ جن کے والدین روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کرے، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کو منا لے اور ان کے سامنے رو دھو لے اور ان کا دل پہلے جیت لے۔ جب وہ راضی ہو جائیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ لہذا والدین کے نافرمان کی بھی شب برات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کی بخشش، جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ محاصل یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ افراد جن کے معاملات اللہ کے بندوں سے بگڑے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے چاہیے کہ اب اللہ کے بندوں سے معاملات درست کروا لے اور بندوں کو پہلے راضی کرے۔ بندے سے جو غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان سے دور کروا لے، پھر جا کے رب کے دربار میں حاضر ہو۔ تو پھر نماز میں کمی ہوگی، روزے میں کمی ہوگی، عبادت میں کمی ہوگی، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر بندوں سے معاملات بگڑے ہوئے ہوں گے تو پھر اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ابھی یہ جتنے گناہ بیان کیے گئے ہیں نمبر وار طریقے سے اگر ہر ایک کا ریئلائزنگ کیا جائے، ہر ایک کا محاسبہ کیا جائے، ہر ایک کو دیکھا جائے، تو یقیناً ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں سے کسی کی شاید مغفرت ہو سکتی۔ ہر کوئی کسی میں کسی چیز میں الجھا ہوا ہے۔ کسی کے اندر والدین کی نافرمانی ہے، تو کسی کے اندر شراب کی بیماری ہے، کسی کے اندر زناکاری کی عادت ہے، وہ جو زناکار ہے اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوگی۔ تو کسی کے اندر زناکاری کی قبیح عادت ہے، لہذا یہ تمام جرائم اور کرائم ان سب سے پاک ہو کے آئیے گا، ان سب سے صاف ہو کے آئیے گا، ان سب سے بچ کے آئیے گا۔ یقیناً ہم نہیں کہتے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، ہمارے اندر بھی ایک گناہ ہے، ہم سب کے اندر یہ گناہ ہو سکتے ہیں۔ انسان ہے، غفلت اس سے ہوتی ہے، انسان ہے، سستی اس سے ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اور مسلمان ہٹ درمی میں مبتلا ہو جائے۔ وہ ایک طرف چاہے کہ رب اس کی مغفرت کرے اور ایک طرف ان گناہ کو دور نہیں کرے، ان جرائم اور کرائم کو ختم نہیں کرے۔ اب چاہتے ہیں آپ کی بخشش ہو، اب چاہتے ہیں آپ کی مغفرت ہو، تو ان تمام برے عادات، ان تمام بیماریوں سے، برائیوں سے خود کو پاک کر کے آئیے۔ اور آخری بات یہ کہ قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جس نے رشتہ داریوں کو ختم کر رکھا ہے، ایسے شخص کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے انعامات و اکرامات سے محروم رہتا ہے۔ اور آج تو اکثر لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں، اس میں غلطہ و پیچا ہیں کہ ایک دوسرے کی رشتہ داری بالکل انبن کے ساتھ گزر رہی ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کے گھر جانا نہیں چاہتا۔ اگر چاہتے ہیں مغفرت، اگر چاہتے ہیں بخشش، اگر چاہتے ہیں انعامات خدا بندی، اگر چاہتے ہیں اللہ کے آفر جو شب برات میں ملتے ہیں وہ حاصل ہو جائے، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا، ہمیں رشتہ داریاں بحال کرنی پڑیں گی اور ان تمام برائیوں سے پاک ہو کے آنا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برائیوں سے پاک فرما دے اور ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آنے والی رات ہم سب کی مغفرت کا سامان پیدا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا